نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربیع الاول کے لیے ایک خاص اور اہم پیغام۔ اللہ رب العزت نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ لفظ ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالمین کے لیے رحمت ہیں۔ اب عالم چار قسم کے ہوتے ہیں۔ نمبر ایک عالم ارواح، یہ انتظار کی جگہ ہے۔ نمبر دو عالم دنیا، یہ کام کی جگہ ہے۔ نمبر تین عالم برزخ، یہ آرام کی جگہ ہے۔ نمبر چار عالم آخرت، یہ انعام کی جگہ ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان چاروں عالموں میں رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اور ان چاروں عالم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کس طرح ہیں تو سمجھیے، عالم ارواح میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اس طرح ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا فرمایا، یعنی جی ہاں آپ ہی رب ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کے بعد سب نے بلا کہا۔ اب آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ کی برکت کی وجہ سے عالم ارواح میں بھی توحید کا اعلان ہوا۔ سبحان اللہ۔ آپ عالم میں دنیا میں رحمت کس طرح ہے دیکھیں، عالم دنیا میں مسلمان تو اپنے لیے رحمت سمجھتا ہی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اب آپ قرآن کا مطالعہ کریں تو ایک جگہ پر کفار اس قدر ضد اور اناد میں اور دشمنی میں بڑھ گئے اور یہاں تک کہا کعبہ میں کھڑے ہو کر کہ اگر محمد کا دین سچا ہے تو ہم پر پتھر کا عذاب نازل فرما۔ اب منہ مانگا عذاب رب ذوالجلال سے مانگ رہے ہیں، لیکن آپ دیکھیں اللہ رب العزت نے ان کے اوپر پتھروں کا عذاب نہیں بھیجا۔ کیوں نہیں بھیجا؟ اس کا جواب قرآن میں دیا گیا وَأَنْتَ فِيهِمْ، ہم ان پر پتھروں کا عذاب آپ کی وجہ سے نہیں بھیج رہے۔ آپ دیکھیں اللہ کی رحمت حضور کی ذات مقدسہ کی وجہ سے کفار پر بھی اس طرح رحمت ہے۔ عالم برزخ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اس طرح ہے کہ قبر میں 3 سوال کیے جائیں گے، ان میں سے ایک سوال ہے من نبیک، نبی یہ محمد، جب تک عالم برزخ میں قبر والا یہ نہیں کہے گا وہ عذاب سے بچ نہیں سکتا۔ جب وہ کہے گا نبی یہ محمد کہنا ہے اس نے عذاب سے بچنا ہے۔ اب دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم برزخ میں بھی رحمت ہیں۔ اور عالم آخرت میں آپ کس طرح رحمت ہیں دیکھیں، عالم آخرت میں رحمت اس طرح ہے، امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا راوی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے 3 نابالغ بچے دنیا سے چلے گئے تو وہ والدین کے لیے شفاعت کریں گے۔ اماں نے فرمایا جس کے 2 بچے چلے گئے ہوں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ بھی شفاعت کریں گے۔ اماں نے فرمایا جس کا 1 بچہ چلا گیا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ بھی شفاعت کرے گا۔ پھر اماں نے کہا جس کا کوئی نہ ہو تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا کوئی نہیں ہوگا اس کی شفاعت میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کروں گا۔ اب آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہیں، عالم ارواح میں بھی رحمت ہیں، عالم دنیا میں بھی رحمت ہیں، عالم برزخ میں بھی رحمت ہیں، عالم آخرت میں بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کیونکہ ربیع الاول میں ہوئی ہے تو خدا کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے بڑھ کر کائنات میں کوئی خوشی نہیں، لیکن ضرورت اس چیز کی ہے خوشی بھی شریعت کے طریقے پر کی جائے، خوشی کا اظہار بھی شریعت کے طریقے پر کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں روایت موجود ہے مسلم شریف میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی کا اظہار کے طریقہ یہ طریقہ ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پیر کے دن اہتمام سے روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس دن روزہ اس وجہ سے رکھتا ہوں کہ میں اس دن پیدا ہوا ہوں
اور اسی دن مجھے مبعوث کیا گیا اور اسی دن مجھ پر وحی نازل کی گئی۔ اب آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس دن پیدا ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شکرانے کے طور پر اس دن روزہ رکھ رہے ہیں۔ اور ایک اور روایت میں اس دن روزہ رکھنے کی ایک اور وجہ بھی بیان فرمائی گئی کہ پیر اور جمعرات کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے کہ میں پیر اور جمعرات کے دن روزہ اس وجہ سے رکھتا ہوں کہ بندوں کے نامہ اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں جب میرا نامہ اعمال بارگاہ خداوندی میں پیش ہوں تو میں روزے میں ہوں۔ تو دوسری وجہ یہ بھی بیان فرمائی۔ اب دیکھیں اس حدیث کو دیکھ لیں تو ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کس طرح کرنی چاہیے کہ سال بھر پیر کے دن کا ہم روزہ رکھیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ بھی بیان فرمائی، میں نے اس دن روزہ اس وجہ سے رکھتا ہوں کہ اس دن میں پیدا کیا گیا ہوں، اس دن میں مبعوث کیا گیا ہوں، اور اسی دن میرے اوپر وحی نازل ہوئی ہے۔ تو خوشی کا طریقہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی میں پیدائش کے دن ہم روزہ رکھیں۔ آپ خود انصاف کی نظر سے دیکھیں، ہم قرآن مجید پڑھیں نہ، ہم نماز پڑھیں نہ، اور اس دن روزہ بھی نہ رکھیں، اور ہم اپنے گلی محلے کو سجائیں لیکن نماز نہیں پڑھیں، روزہ نہ رکھیں اور قرآن مجید نہ پڑھیں، کیا اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں گے؟ کیا یہ خوشی کرنا درست ہوگا؟ آپ اس بات کو سمجھ لیجئے کہ گلی کو سجانا، گھر کو سجانا نہ ہی فرض ہے، نہ ہی سنت ہے، نہ ہی مستحب ہے، لیکن انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہے، مسلمان محبت رکھتا ہے تو وہ خوشی کا اظہار کرتا ہے، تو خوشی کا اظہار بھی شریعت کے مطابق ہو۔ لیکن یہ کون سی خوشی کا اظہار ہے کہ نماز پڑھے نہ اور روزہ رکھے نہ اور قرآن پڑھے نہ، اور وہ یہ سمجھے اس سے میں خوشی کا اظہار کر رہا ہوں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں گے، تو یہ بالکل دھوکے والی بات ہے اور یہ بالکل غلط بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے راضی نہیں ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں گے جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم طریقے پر چلیں گے۔ تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اطاعت کریں اور ان کے طریقہ پر چلیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق رسول بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔